بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق علیہ. تمثیل اس سے پہلے کی دو روایتوں میں بھی ہوئی ہے، یہ تیسری روایت ہے مسلسل جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ تمثیل ظاہر فرمائی گئی. ارشاد فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم. مثل ما، یہ ما کا بیان ہے، من الہدی والعلم، اس علم و ہدایت کی مثال. ما کا سیدھا ترجمہ ادھر سے کرنے کا، اس علم و ہدایت کی مثال جس کو لے کر مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے. جو علم و ہدایت لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ الغیث الکثیر، بہت زیادہ برسنے والی بارش. غیث کہتے ہیں بارش کو. بارش کے عربی میں بہت سارے نام ہیں، کبھی مطرن بھی بولتے ہیں، کبھی ریون بھی بولتے ہیں، اور بھی بہت سارے الفاظ اس کے لیے عربی زبان میں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ یہاں استعمال فرمایا وہ ہے الغیث. غیث کس کو کہتے ہیں؟ جب سب لوگ مایوس ہو جائے اور بارش کی بہت زیادہ ضرورت ہو، لمبی مدت تک بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے اور زمینوں میں دراریں پڑ گئی ہے اور لوگ مایوس ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اس کے بعد جو بارش آئے اس کو کہتے ہیں غیث. اللہم اغیثنا غیثا مغیثا، لمبی دعا آپ نے پڑھی ہے، نفحات العرب میں بھی آ گئی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہی اللہ ہے جو اتارتا ہے غیث کو، یعنی بارش کو، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ سب لوگ مایوس ہو گئے تھے، نا امید ہو گئے، تو ایسی حالت میں جو بارش اترے اس کو غیث کہتے ہیں. تو جو علم و ہدایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ بھی ایسے ہی فترت کے لمبے زمانے کے بعد ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تقریباً 6 صدیاں گزرنے لگی ہے، اور دنیا میں اپنے مشکات کے مقدمے میں پڑھا تھا کہ سب نشانات بھی مٹ گئے تھے اور توحید کے ارکان کمزور پڑ گئے تھے اور انسانیت کو ہدایت کی اور علم کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. اس وقت اللہ نے علم و ہدایت لے کر بھیجا. تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ سخت قحط کے بعد بارش آئے. اصاب اردن، وہ بارش جو بہت زیادہ تھی وہ ایک زمین پر پہنچی. زمین پر ہی بارش تو آئے گی، اوپر سے گرے گی تو زمین پر پہنچے گی. اب زمینیں الگ الگ قسم کی ہوتی ہے. یہاں حدیث شریف میں 3 قسمیں زمین کی بیان فرمائی. بارش تو ایک ہی جیسی اترتی ہے، آسمان سے برسنے والا پانی. تو وحی کو علم و ہدایت کیسے آیا ہے؟ وحی، اس وحی ربانی کو تشبیہ دی گئی ہے بارش کے ساتھ. اچھا، بارش اترتی کہاں؟ زمین پر.
تو اس کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے. زمین میں ایک ہی جیسا پانی برستا ہے، لیکن جیسی زمین ہوتی ہے ویسے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اسی طرح یہ وحی بھی انسانوں کے دلوں کی زمین پر اترتی ہے، لیکن اس کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے جیسے کہ اس وقت سبق پڑھایا جا رہا ہے، آپ سب ایک ساتھ سن رہے ہیں، ایک ہی بات سب کے کانوں میں جا رہی ہے، لیکن اس کی تاثیر سب کے دلوں پر الگ الگ ہوگی. جس کے دل میں جتنی اعلیٰ صلاحیت ہے وہ اتنا اس کو محفوظ رکھے گا، اس سے اتنا منتفع ہوگا، اور جس کے دل میں صلاحیت نہیں ہے یا طلب نہیں ہے وہ اتنا ہی اس سے منتفع نہیں ہو پائے گا. اسی طرح یہ علم و ہدایت کی بارش بھی انسانوں کے دلوں پر اترتی ہے، پھر لوگوں کی الگ الگ قسمیں ہو جائے گی. 3 طرح کی زمینیں ہیں. پہلے اس کو دیکھ لیجئے مشبہ بہ کو، فکانت منہا طائفۃ طیبہ. طائفہ مانا جماعت نہیں، حصہ زمین کا. چنانچہ زمین میں سے ایک حصہ تو بڑا عمدہ اور زرخیز ہے. طیبہ عمدہ، زمین طیب ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھی زمین، یعنی جو بہترین پیداوار لے آئے. میٹھے پانی والی زمین جس میں کچھ بھی ڈالو تو اس میں سے بہت زیادہ اچھی پیداوار نکلے، اس کو فارسی میں بولتے ہیں زرخیز. میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، تو یہ سونا اور زر کے معنی بھی سونے کے ہی ہے. حالانکہ زمین میں سے سونا اگلتا نہیں، زمین میں سے کھیتی نکلتی ہے، لیکن کھیتی سے پیسے آ جاتے ہیں، اس سے سونا خرید سکتے ہیں. فکانت منہا طائفۃ طیبہ. چنانچہ اس زمین میں سے ایک حصہ تو بہت عمدہ اور زرخیز زمین کا تھا، اس پر بھی بارش برسی. اب کیا ہوا؟ قبیلت الماء، اس زمین نے پانی کو قبول کیا، اس لیے کہ پتھریلی زمین نہیں تھی، مٹی والی زمین تھی. اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، کشید کر لیا. اور پھر کیا ہوا؟ فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ، پھر اس نے سبزہ اگایا. انبت ينبت انبات، زمین نے اگایا، زمین میں سے اگا سبزہ. الکلا، کلاؤن کے معنی کیا ہے؟ سبزہ ہے، سمجھ میں. والعشب الکثیر، اور بہت زیادہ گھاس پھوس بھی نکالی. وکان، ایک قسم ہو گئی، یہ زمین بہت اچھی، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا، خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا. پھر اس سے سبزہ، کھیتی، غلہ، اناج، ترکاریاں نکلی، اس سے دوسرے لوگ بھی منتفع ہوئے اور پیٹ بھر بھر کے ان کی زندگیاں چل رہی ہے. سمجھ رہے؟ تو خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. خود کیسے فائدہ اٹھایا؟ کہ اپنے اندر پانی جذب کر لیا. اور دوسروں کو فائدہ کیسے؟ کہ اس میں سے پھر مفید چیزیں نکالی، جس سے دوسرے لوگوں کو بھی، انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی فائدہ ہوا. گھاس چارہ بھی نکلا نا، جانوروں کو بھی فائدہ ہوا، خلق کثیر کو اس سے فائدہ پہنچا. یہ زمین اچھی ہے، خود بھی فائدہ اٹھا رہی ہے بارش سے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے. نمبر 2، وکانت منہا اجادب. وکانت منہا اجادب، اور زمین میں سے کچھ حصے سخت زمین کے تھے، اور زمین میں سے کچھ سخت زمین کے حصے تھے. اس نے کیا کیا؟ امسکت الماء، پانی کو روک لیا. امسک یمسک امساک، پانی کو اپنے اندر روک لیا، لیکن سبزہ وغیرہ نہیں اگایا. فنفع اللہ بها الناس، پھر اللہ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچایا. فشربوا، چنانچہ لوگوں نے اس پانی میں سے پیا بھی. وسقوا، اور کھیتی میں سیرابی بھی کی، یعنی کھیتی باڑی کو پانی پلایا. وزرعوا، اور کھیتی کی. تو خود فائدہ نہیں اٹھایا، زمین میں پانی تو روک کے رکھا لیکن اس کو خود قبول نہیں کیا. پتھریلی زمین تھی نا، گڑھے والی، گڑھا اور ڈھلان تھی اس میں، اور نیچا نشیبی حصہ تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں وہاں پانی بھر جاتا ہے، تو پانی جب وہاں جمع ہو گیا، بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، خود پئیں گے، اپنے کھیتی باڑی کو سیراب کریں گے اور کھیتی بھی کریں گے. تو خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچایا. 2 صورتیں ہو گئی. تیسری، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، اور اس بارش میں سے کچھ حصہ ایسی دوسری زمین کو پہنچا. انما ہی قیعان، قیعان کے معنی چٹیل میدان، بالکل سیدھی زمین، ذرا بھی نشیب نہیں ہے تو پانی ٹھہرتا بھی نہیں. وہ چٹیل میدان ہے یا ٹیکرے والی زمین ہے، اس پر پانی ٹھہرتا نہیں. اور زمین بھی کیسی؟ پتھریلی، جس کی وجہ سے پانی اندر جذب بھی نہیں ہوتا.
اور ہے بالکل چٹیل سیدھا میدان، اس لیے اس میں پانی جمع بھی نہیں ہوتا، تو جو کچھ پانی گرتا ہے وہ اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے، نہ اندر جاتا ہے نہ وہاں ٹھہر کر جمع ہوتا ہے۔ لا تمسک ماء، نہ تو وہ پانی کو اپنے پاس روک کے رکھ سکتی ہے، ولا تنبت کلأ، اور نہ کوئی سبزہ اگاتی ہے۔ تین طرح کی زمین ہو گئی نا، بارش تین طرح کی زمینوں پر گری۔ پہلی زمین نے خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا، پانی کو قبول کیا، خوب سبزہ اگایا جس سے انسانوں کو جانوروں کو فائدہ ہوا۔ دوسری زمین پتھریلی ہے لیکن نشیبی یا نیچان والی ہے، جس کی وجہ سے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تیسری زمین ایسی ہے کہ جو بالکل چٹیل میدان ہے، پتھریلی زمین ہے، جو اپنے اندر پانی کو جذبہ بھی نہیں کرتی اور پانی کو اپنے پاس جمع بھی نہیں کرتی، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو پہلی زمین نے خود بھی فائدہ اٹھایا، دوسرے کو بھی فائدہ پہنچایا۔ دوسری نے خود تو نہیں اٹھایا لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔ تیسری نے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ تین طرح کی زمینیں بتائی۔ اب آگے مشبہ، کس کو تشبیہ دی جا رہی؟ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اب یہی مثال ہے اس آدمی کی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کی، فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کی، یعنی علم شریعت حاصل کیا، کتاب و سنت جس کا بیان چل رہا ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، فقاہت پیدا کی، خود سمجھا۔ جیسے وہ زمین نے پانی قبول کیا نا، تو اللہ کا دین کیا ہے؟ وہی علم و ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو اس نے حضور کی لائی ہوئی ہدایت کو اور علم کو قبول کیا، یعنی حاصل کیا، اپنے دل میں اتارا، تو خود فائدہ ہوگا اس کو، فقاہت پیدا ہو گئی۔ اچھا، پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ نفعہ بما بعثنی اللہ بہ، اور اللہ نے اس کو نفع پہنچایا اس علم و ہدایت سے جس کو لے کر مجھے بھیجا تھا۔ فعلم، چنانچہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ علم حاصل کیا معتبر علماء کے پاس، وعلم، اور پھر دوسروں کو بھی تعلیم دی، دوسروں کو بھی تعلیم دی۔ تو علما وعمل وعلم، عمل اگرچہ ہے نہیں لیکن مان لینے کا، اوپر جو تین صورتیں دی ہیں نا، اس اعتبار سے تین قسمیں ادھر بھی نکلے گی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پر علم و ہدایت کی بارش ہوئی، کتاب و سنت کے علوم کی بارش ہوئی، انہوں نے خود اس کو حاصل کیا، اس کی طلب پیدا کی، اپنے اندر جذب کیا علم کو، پھر اس علم پر خود بھی عمل کیا اور پھر اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ تو علم وعمل وعلم، علم بھی حاصل کیا، پھر عمل بھی کیا، اور تعلیم، تدریس، تبلیغ سب کچھ کرتے رہے۔ یہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، سمجھ گئے؟ دوسرے لوگ کون سے جو حدیث میں یعنی یہاں ہے نہیں خود سمجھنے کا، کچھ ہم کو بھی تو سمجھنا ہے۔ دوسرے لوگ کون سے؟ وہ دوسری زمین کی طرح ہے کہ ان کے اوپر علم و عرفان کی، علم و ہدایت کی بارش تو برسی اور انہوں نے علم حاصل تو کیا لیکن خود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی عمل نہیں کیا۔ البتہ تعلیم و تدریس و تبلیغ میں لگ گئے، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو ان کی مثال کیسی ہے؟ اس زمین کی طرح ہے جو پتھریلی ہے لیکن اس میں نشیب ہے، اس لیے پانی اس میں جمع ہو گیا ہے، تو خود فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی عمل تو نہیں کیا لیکن پانی کو جمع رکھا نا، علم کو اپنے پاس جمع رکھا، علم کو اپنے اندر اتارا نہیں، اپنے پاس جمع ہے اور دوسروں کو پہنچا رہا ہے، یعنی دل تک علم نہیں پہنچا، دماغ میں ہے، زبان پر ہے اور بیان کر رہے، دوسرے لوگ علم حاصل کر رہے اور وہ عمل کر رہے، تو دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے نا، یہ دوسری قسم۔ اس کا یہاں حدیث شریف میں تذکرہ نہیں ہے۔ تیسرا اس کا ہے وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور یہی مثال ہے اس آدمی کی جس نے اس علم دین اور ہدایت کی طرف سر ہی نہیں اٹھایا۔ سر نہیں اٹھایا مطلب کیا؟ توجہ ہی نہیں کی۔ سر نہ اٹھانے کا مطلب کیا؟ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اتنا متکبر آدمی ہے کہ علم کی طرف توجہ ہی نہیں کی، علم و ہدایت کی طرف سر ہی نہیں اٹھایا، بالکل لیا، اعراض کیا۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ، اور اس نے قبول ہی نہیں کیا اللہ کی اس ہدایت کو جس کو لے کر مجھے۔ یہ تیسری زمین کون سی؟ چٹیل میدان والی۔ اس نے خود بھی علم حاصل نہیں کیا اور خود فائدہ بھی حاصل ہی نہیں کیا، تو عمل کیسے کرے گا؟ اور علم ہی حاصل نہیں کیا تو آگے تعلیم کیسے دے گا؟ تو کچھ بھی کام نہیں کیا۔
تو جس طریقے سے بارش تو سب کے اوپر برستی ہے، لیکن جس زمین میں استعداد ہوتی ہے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ معلوم ہوا یہ سب استعداد ہے وہ سب وہابی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے زمینیں اللہ نے الگ الگ بنائی ہے نا، کسی جگہ زرخیز زمین ہے، کسی جگہ بنجر ہے، کسی جگہ پتھریلی ہے، کسی جگہ مٹی والی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے دل کی حالت بھی الگ الگ ہے۔ کچھ دلوں میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس علم و ہدایت کو خوب جذب کرتے ہیں، خوب عمل کرتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو علم حاصل تو کرتے ہیں لیکن گھڑے کی طرح ہے، خود اپنا پانی نہیں پیتے، دوسروں کو پلاتے ہیں۔ اور کچھ تیسرے ایسے ہیں جو خود بھی حاصل نہیں کرتے، دوسروں کو تو کیا پہنچانے کے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے دل کو ایسا بنانا چاہیے تاکہ یہ علم و ہدایت اندر جذب ہو، اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ نشیبی زمین جیسا بنائے تو کچھ علم اندر جمے گا، اگر اکڑ دکھائیں گے تو ابری ہوئی چیز پر کوئی چیز جمتی اور ٹھہرتی نہیں، سب کچھ بہہ کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے علم کے لیے تواضع بہت ضروری ہے، دل کا گداز اور نرم ہونا ضروری ہے، تاکہ اس میں یہ علم ہدایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ اندر اترے اور پھر عمل کی توفیق ہو اور پھر آگے تعلیم و تدریس کرے۔ تو یہ زمین بننا چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تعلیم و تدریس بھی بہت اہم چیز ہے، اس لیے فراغت کے بعد صرف خود عمل کرنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ جیسے وہ زمین ہوتی ہے جو پانی پی کر بیٹھی نہیں رہتی بلکہ پانی پینے کے بعد اندر سے خوب اچھا سبزہ اور غلہ وغیرہ اگاتی ہے اور خلق کثیر اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح جو حضرات اہل علم حاصل کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور پھر تعلیم تدریس تبلیغ کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ انسانوں کی روحانی حیات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور جو اہل علم ایسے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ جو ایسے ہیں جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن عمل میں کوتاہ ہے، لیکن تعلیم تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے، وہ بھی کسی درجے میں تیسرے درجے والوں کے مقابلے میں اچھے ہیں، پہلے والوں کے مقابلے میں کمتر ہیں، خود تو عمل نہیں کر رہے زیادہ لیکن دوسروں کو پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسرا سب سے کم ترین درجہ بلکہ بدترین درجہ ہے کہ آدمی علم ہی حاصل نہ کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے کچھ بھی خیر وجود میں آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے درجے میں شامل فرمائے۔